السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ مفتی صاحب، ایک صاحب سوال کرتے ہیں، نیک صالح اولاد کے لیے کون سی دعا مانگنا چاہیے؟ وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ہی بڑی عظیم نعمت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اولاد والی نعمت جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ او یُزَوِّجُہُم ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جس کو چاہتے ہیں بیٹا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹی دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹا بیٹی لڑکا اور لڑکی دونوں دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں کچھ نہیں دیتے۔ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ ان کو پوری جوانی کے مرحلے میں اولاد والی نعمت نہیں ملی، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، مانگتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ان کو تقریباً 90 اور 100 سال کی عمر میں جا کر اولاد ملی۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین۔ سورہ صافات میں حضرت اسماعیل کا جو واقعہ منقول ہے، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ اے اللہ تو مجھے نیک صالح فرزند اولاد عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی شکل میں انہیں فرما بردار صالح لڑکا عطا فرمایا۔ اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں موجود ہے کہ جب وہ بالکل بوڑھے ہو گئے، ان کی بیوی بھی گویا بانجھ ہو گئی، جوانی کا مرحلہ ختم ہو گیا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یا اللہ میرے بال بھی سفید ہو گئے ہیں، تو مجھے میرا وارث عطا فرما، مجھے اکیلا نہ چھوڑ۔ وہ فرماتے ہیں رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اے اللہ تو مجھے تنہا نہ چھوڑ، بلکہ تو مجھے وارث یعنی اولاد عطا فرما، اور تو سب سے بہترین وارث ہے۔ اسی طرح حضرت زکریا کی دعا سورہ آل عمران میں ہے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اے اللہ تو مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، اور تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اس سے بات معلوم ہوئی کہ انبیاء علیہ السلام بھی پوری زندگی اللہ ہی سے مانگتے رہے، لہذا جس آدمی کو بھی نیک صالح اولاد کی دعا کرنی ہو تو وہ ان دعاؤں کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لے۔ امید ہی نہیں بلکہ یقین کامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے ضرور یہ نعمت حاصل ہوگی۔ اسی طرح قرآن مجید میں اولاد کی فرما برداری کی دعا کے لیے بھی یہ الفاظ موجود ہیں، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی۔ اس دعا کو بھی آدمی اپنی دعاؤں میں شامل کر لے، جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اولاد کو اس کا فرمانبردار اور خود اللہ اپنا فرمانبردار بنا لے گا۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا اسی طرح کی شرعی مسائل کی جانکاری کے لیے۔ آپ ہمارے دائرہ رقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اسی طرح آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔